نمبر 264. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین. محترم المقام مومنین کرام، ناظرین ناظرات، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن بنام سخاوت القرآن کی آج 56ویں نشست کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 سے ہو رہا ہے. 55واں درس جو کہ 30 منٹ کا ہوا تھا، اس میں پچھلے سنڈے کو عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص صدقہ دے کر منت جتلائے، احسان جتلائے یا تکلیف دے تو وہ صدقہ باطل ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں 99% رواج یہی ہے. اول تو دینا نہیں، دینا ہے تو بے عزت کر کے دینا ہے، اور پھر پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹنا ہے کہ ہم نے فلاں کو دیا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ 3 چیزیں ان الریا والمن والاذى علی الانفاق من صفت الکفار. شو آف، شو کے لیے کوئی عمل کرنا، دکھلاوے کے لیے، کسی کام، کسی خدمت کے بعد احسان جتلانا اور تکلیف دینا خرچ کر کے، یہ کافروں کی صفت ہے، مسلمانوں کی تو صفت ہی نہیں. بلا بد للمؤمن ان یتجنب، مومن پہ واجب ہے کہ ان تینوں منحوس صفتوں سے اجتناب اور پرہیز کرے. جو پیسہ شو آف کے لیے خرچ کیا جائے، اس کی ایگزامپل دی ہے اور اس کی ریزیمبلنس دی ہے. صدقہ دے کر من و اذا کے ذریعے باطل کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی ریا کے لیے، شو آف کے لیے پیسہ خرچ کرے. بالکل ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا پتھر ہو اور اس پر مٹی ڈال دی جائے اور اس پہ زبردست بارش ہو تو جیسے کیچڑ ہوتا ہے، یہ راہ خدا میں دیا گیا ریا کا، شو آف والا، من و اذا والا صدقہ اس کیچڑ کی مانند ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دینے والوں کو کافر کہا گیا ہے قرآن کی اصطلاح. ملاحظہ فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہلیان ایمان، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، باطل نہ کرو اپنے صدقات. صدقہ کی جمع ہے صدقات. من منت، ایک ہوتی ہے منت، ایک ہوتا ہے من. منت ٹھیک ہے، منت سماجت. من احسان جتلانا، بالکل
ایسے ہی بھاری ہوتا ہے جیسے من بھاری ہوتا ہے. یہ سمجھ لیا من کیسے بھاری ہوتا ہے. ولا منتیں جتلا کر، منت کرنا اور ہے، منت جتلانا اور ہے. احسان کرنا اچھی چیز ہے، احسان جتلانا بری چیز ہے. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی مانے گئے ایسا صدقہ منوعہ والا جو خرچ کرے اپنے مال کو رئاء الناس، لوگوں کے دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو نہ آخرت پر. فمثلہ کمثل صفوان، صفوان کہتے ہیں چٹان، بڑا پتھر، راک. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑا پتھر ہو، علیہ تراب، اس پر مٹی ڈال دی جائے، خشک مٹی. فاصابہ وابل، اسے پہنچے تری، وبل کہتے ہیں تری کو، وابل زیادہ تری والا پانی یعنی بارش، اسے بارش کا پانی پہنچے. فترکہ صلدا، اور چھوڑ دے اس کو کیچڑ بنا کے. سلد سخت کر دینا، سلسال نہ وہ الگ ہے. سلسال سلسال کہتے ہیں کھنکھناتی مٹی کو. سلد کہتے ہیں سخت کیچڑ کو. ہاں سلد، جیسے مالک اشتر کے بارے میں نہیں کہا مولا نے، اگر پتھر ہوتا تو سلد ہوتا، سخت. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے جو کچھ انہوں نے کسب کیا ہے. نیکی تو ہے مگر کوئی قدرت نہیں اس نیکی پر. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا. اب یہ تو مثال آ گئی ان کی کہ جو ریا کے لیے خرچ کرے یا جتلا کے خرچ کرے. اب اگر کوئی شخص اللہ کے لیے خرچ کرے، ثابت قدم ہو کے خرچ کرے، تو اس کی مثال فرماتے ہیں کہ ایسی بہت بڑے پینے کی سی ہے کہ جس پر پانی آئے اور وہاں کی کھیتی کو ڈبل کر دے، اور اگر پانی نہ بھی آئے تو صرف اوس شبنم اس میں ہریالی لے آئے. ہمارے ہاں بکر وغیرہ میں جہاں عموماً ہماری زندگی گزری ہے، وہاں پر چنے ہوتے ہیں، چنے چھولے، تو مربوں کے مربے ہوتے ہیں لوگوں کے. میرے بھی جو کلاس فیلوز تھے مربوں کے مربے تھے ان کے. ایک میری بلکہ دوست تھے ملک غضنفر علی، میرا خیال یہ ہے کہ 500 مربے کے مالک تھے، 500 مربے کے. وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین بھی رہے اور وہ ممبر اسمبلی بھی رہے، ایڈوائزر بھی رہے، بہت عہدوں پہ فائز رہے. شہید ہو گئے بیچارے، ان کو مار دیا تھا انہوں نے سپاہی صاحب نے. تو جو چنے ان کے ہوتے ہیں وہاں کوئی زمین وہ پانی وانی نہیں ہے، بس وہ اللہ کا پانی. بارش جو ہو جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی بارش تو وہ اور سے پڑ جاتی ہے، اسی سے چنے اگ جاتے ہیں. ریتلا علاقہ ہے اور بڑا پیسہ وہ کماتے ہیں وہ لوگ، بڑے ویل آف لوگ ہیں وہ. تو یہ گویا مثال ہے، اللہ کی راہ میں اگر دو بارش ہی نہیں ہوگی تو اللہ اس شبنم کے ذریعے ہریالی دے دے گا. سبحان اللہ. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کی مرضات کے حاصل کرنے کے لیے، چاہتے ہوئے. ابتغاء کہتے ہیں نا چاہنا، ہاں دل سے چاہنا. شاباش. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنا ان کا دل بھی مٹھی میں نہیں آتا خرچ کرتے وقت، کھلے دل سے کرتے. تثبیتاً من انفسہم، ثابت قدم بھی رہتے ہیں اس کے اوپر اعتقاد کے ساتھ.
تثبیتاً یعنی اپنے نفس کو ثابت رکھتے ہوئے، قائم رکھتے ہوئے. کمثل جنت بربوۃ، ان کی مثال ایسے باغ کی ہے جو ایک اونچے ٹیلے پہ ہو. ربوہ کہتے ہیں اونچائی کو. ربوہ موضع مرتفع، اونچی جگہ، ایسی جنت جو اونچائی پہ ہو، ایسا باغ. یہ ربوہ جو ہے نا، آپ گئے ربوہ کہ نہیں؟ میں گیا ہوں ربوہ. ربوہ کو اسی لیے ربوہ کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیے ہاں یہ جنت ہے ربوہ. وہاں حوریں بھی ہے. جی جی سنا ہم نے تو دیکھی ہے، آپ نے صرف سنی ہے. لیجیے ہم نے تو دیکھی ہے، حوریں بھی دیکھی ہے، لگون بھی دیکھے ہیں. خواہش تو آپ کی دعا ہونی چاہیے نا. نہیں آپ کی دعا سے الحمدللہ. یہاں کی جو ایڈز کی گولیوں پہ ہماری توجہ نہیں ہو رہی تو وہ اتنی تو نہیں نا خوبصورت جتنی یہ. وہ ان سے پوچھیں گے جو پرسوں آیا تھا. جی ہاں یہاں پر جو ایک حور کو لے کر آیا تھا. جی ہاں فارسی کا کیا چاہے دور است، راہ راست بولو گرچہ دور باشد، گرچہ دور است. اگرچہ حور است، زن بیوہ نکن، زن بیوہ مکن گرچہ حور است. صحیح شاباش. ایرانی بھی ماشاءاللہ جو ایرانیوں کے نہیں لفظ نہیں ہے جی، یہ ہیوا ہے ایک دوسری چیز ہے عورت میں، وہ اس کو مت کرنا چاہیے جس کی اولاد نہیں ہوتی. صحیح ہے صحیح. باج 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 صحیح ہے. نہیں بیوہ بھی کہتے ہیں وہ مگر غلط ہے. وہ بیوہ سے تو حضور نے شادیاں کی ہیں. بیوہ سے شادی کرنا تو سنت رسول ہے، اچھی چیز ہے وہ تو. اسی لیے میں آغا سے کہا تھا مگر وہ مانا نہیں. آج مجھے نہ ہوتا ہاں. کوشش کرنے والے تو آج کل روڈ پہ پیشاب بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ. یہ بھی شکایت ملی ہے، روڈ پہ پیشاب کر رہے ہیں. میں نے ان کو سمجھایا وہ پکڑ لیں گے پولیس والے. اس کا جرمانہ ہے بہت بڑا، جیل ہے اس کی. نہیں اس کی جیل ہے. ہاں اس کی جیل ہے بالکل. ہاں نہیں ایسا خیال کریں جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ہمارا فرض ہے قانون بھی سمجھانا. کوئی بھی مرد اگر ایسی حرکت کر رہا ہے کہ سڑک پہ پیشاب کر رہا ہے کھڑے ہو کر تو وہ اریسٹ ہو جائے گا. لہذا بالکل بالکل شاباش شاباش. یہ سویلائز ملک ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ طہارت کو تو چھوڑ دیں. طہارت کو اب چھوڑیں، کیا طہارت کی بات کر رہے ہیں. وہ ہمارے نواب صاحب نے کہا کہ سائیں آپ کو طہارتوں کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں جان کے لانے پڑے ہیں تو طہارتوں کے پیچھے کھڑا ہے. وہ تو چھوڑ ہی دیں آپ طہارتے. یہ امریکہ والوں کی طہارتیں تو اللہ ہی جانتا ہے. جی ہاں توبہ توبہ. آپ نے فرمایا تھا اسی سے ریلیٹڈ کہ کھڑے ہو کے خاص طور پہ جو کرتے ہیں وہ گدھا جو مکروہ ہے. گدھا بھی مکروہ ہے، گدھے کا گوشت، اور کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے. وہ تو بات صحیح ہے. میں آغا صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو کسی نے پوچھا کہ ماشاءاللہ امریکہ والوں کا تو یہی سوال ہے نا، ان کا تو نہ خمس کا پوچھنا ہے، نہ زکوٰۃ کا، نہ فطرے کا، نہ صدقے کا، نہ تربیت اولاد کا. یہی ان کے مسائل ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. تو آگے کا بالکل کوئی ہے نہیں. میں نے کہا قبلہ آپ مہربانی ذرا فرما دیں، تھوڑا سا صبر کر دیں. کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے. میں کہا تھوڑا سا مہربانی کرے، ہماری جان وہاں پر لگ گئی ہے، پوری زندگی لگ گئی ہے ان کو سمجھانے میں. یہ آپ کا فتویٰ آ گیا نائب امام کا تو انہوں نے کہنا بس یہ تو کرتے ہی کھڑے ہو کے. ہاں شاباش. دیکھیے دشمنان اہل بیت کا یہ کام تھا. ہاں یہ دشمنان اہل بیت کا کام تھا. آج ہم کر رہے ہیں، ہمارے لوگ کر رہے ہیں. شرم کی بات ہے، باعث شرم ہے یہ بات. یہ طہارت نہ کرنا دشمنان اہل بیت کا شیوا تھا، آج ہمارے لوگ کر رہے ہیں. شرم کرنا چاہیے. سارے ثقیفے والے کام ہمارے لوگ کر رہے ہیں. خود یہ نہیں دے رہے، زکوٰۃ کے یہ چور ہے، صدقہ خیرات یہ نہیں دینا چاہتے ہیں، ہاں نماز کے یہ چور ہیں اور دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. بس سارے نہیں، خیر خدا نہ کرے. ماشاءاللہ
بہت نیک بھی ہیں، ایسی نہیں بات، بہرحال جو خراب ہیں ان کی ہم مذمت کر رہے ہیں. نہیں نیک ہے، کیوں نہیں ہے بھائی، امریکہ میں نیک بھی بہت، کوئی شک نہیں اس میں. اس گندے ماحول میں بھی فجر کی نماز قائم ہے، درس قائم ہے، کم از کم ہو رہا ہے سپارہ، بچے بھی آ رہے ہیں، اسکول بھی چل رہا ہے، ام المؤمنین کی مجلس بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ کل ہو رہے. بے پاکی کتنی کامیاب مجلس ہوئی. حال اب آگا امتحان ہے نا، آج کالے کریں نا آپ ام المؤمنین کی مجلس کے لیے، کامیاب بنانا بالکل بھر دینا. وہ بندوبست ہو گیا نیاز کا بھی، ایک کالا بھی کہ ہم نیاز دیں گے، آپ نہیں دیں گے. الحمدللہ میں نے کہا کہ میں نے تو نیت کر لی تھی، میں دوں گا. تو ایسے نیک لوگ ہیں. ہاں شاباش شاباش. نہیں امریکہ میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں، امریکہ میں رہنے والے میرے بھائی بہن اکثر مومن اچھے ہیں ماشاءاللہ. آپ کا مہمان آ گیا. ہوا تیز چل رہی ہے. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت. ہوا تیز میں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ویسے بھی منع ہے کیونکہ وہ پورے کپڑے نہیں سو جائیں گے، یہ بھی بتانا چاہیے. پیشاب منہ پہ آئے گا، منہ پہ پیشاب آئے گا نا. ہاں اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے ہم سب کو. كمثل جنة بربوة، وہ ایسے باغ کی مانند ہے جو اونچائی پہ ہو، اصابہ وابل، پانی برسے، خوب پانی برسے، فآتت اکلھا ضعفین، پر اس کی وجہ سے اس کا اکل یعنی پھل، کھیتی پھل یا سبزی وغیرہ ہو جائے ضعفین ڈبل. فإن لم يصبها، اور اگر بارش نہ بھی برسے، وابل بارش، فطل تو شبنم ہی کافی ہو جائے. بارش ہوتے تھے نا آپ یاد ہوگا تو شبنم اوپر پڑتی ہے تو چھوٹے چھوٹے کپڑے کر لیتے ہیں اوپر کہ شبنم کی وجہ سے. ہاں تل کہتے ہیں شبنم کو. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو بصیر ہے. بصیر ساتھ سے ہے یعنی دیکھنے والا، دانا بینا بینا. ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ایک استفہام انکاری میں عجیب سوال ہے اس آیت میں. اللہ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، اس میں کھجوریں بھی ہوں، اس میں انگور بھی ہوں، نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہوں، ہر قسم کا پھل ہو، اسے بڑھاپا بھی آ جائے، بچے بھی اس کے کمزور اور چھوٹے ہوں، اور پھر اس کو آ کر ایک آگ کا بگولا سارے کے سارے باغ کو جلا جائے؟ کیا چاہتا ہے کوئی؟ تو پھر یہ حرکتیں نہ کرو، یہ دکھلاوے کا خرچ نہ کرو، اذیت نہ دو، تکلیف دے کے نہ رہے خدا میں خرچ کرو. یہ حمزہ انکار کا ہے، اسلام میں انکاری تھے جو کسی بات سے انکار کر لو. جیسے آیا ہے تم میں سے کوئی جو اتنی ہمت کرے پولیس کے سامنے کھڑے ہو کے امریکہ میں پیشاب کرے؟ یہ ایک استفہام انکاری ہے. یہ نہیں چاہیے کہ ایسے کوئی حرکت کرے، یہ حرکات بہت خراب ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، کیا تم میں سے کوئی ہے جو جس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل، کھجور کا، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہو، لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس کے لیے اس باغ میں ہو ہر قسم کا پھل، خوبانی وہاں ہو، آلو بخارا وہاں ہو، تربوز وہاں ہو، خربوزہ وہاں ہو، آگا بتائیں، انار وہاں ہو.
आम वहां हो, अमरूद वहां हो, माल्टा वहां हो, ऑरेंजेस हो, पीचेस हो। अच्छा, इंशाल्लाह जी जी, क्योंकि वो बीवी भी सुनती है ना दर्स, तो जरा एहतियात से बात करनी पड़ती है। बहनें भी सुनती है माशाल्लाह, और सुबह बड़ी काफी बहनें हैं जो माशाल्लाह दर्स सुन रही हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। भाइयों के पास तो टाइम कम होता है, बेचारे मसरूफ होते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लहू फिया मिन कुल्लि समरात व असाबहुल किबर, उसे पहुंच जाए बुढ़ापा, व लहू ज़ुर्रियतुन ज़ुअफ़ा, और उसकी औलाद हो कमजोर, बेटे हैं बेटियां हैं कमजोर है। फ़असाबहु इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़अहतरक़त, ऐसा बगोला उठे, एसार बगोला, असीर नहीं, असीर असीर जूस बुखारात जैसे होते, बगोला उठे जिसमें आग हो, वो जैसे कोई मिसाइल आ गया हो, मिसाइल लग गया हो जैसे कोई, फ़अहतरक़त, और उसे बाग को जला डाले, वो आग का बगोला। ऐसे चाहते हो? कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून, अल्लाह तुम्हारे लिए आयात को, आकाम को ऐसे बयान करता है, खोल खोल के मुकम्मल, ताकि तुम कुछ सोचो कि ये घाटे का सौदा न करो। जैसे दूध हो, दूध का कड़ा हो, हमारे यहाँ वो कड़ा होते थे, लाहौर में भी, वो जहां लस्सी वस्सी बनती है, कराची में भी, हमारे यहाँ खुशाब में भी होते थे कड़ा, कड़ा बड़े कड़ा में दूध। अब उसमें आप थोड़ी सी शराब डाल दें, सारा दूध पीने के काबिल नहीं, हालांकि वो शराब का कतरा उस कोने तक तो पहुंच ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता वो, मगर वो हराम है, वो नजीसों की। तो आमाल खैर में अगर रिया डाल दे तो दूध के कड़ा में शराब का कतरा है। नमाजों रोजों हज और ज़कात में गीबत डाल दे, नूर से भरे हुए कड़ा में एक कतरा है शराब का। बंदा गीबत कर देता है तो उसका क्या हाल है? बैठे उसने गीबत कर दी तो माफी मांगे। नहीं, सुनने वाले को गुनाह हो, अगर सुनने वाला तवज्जो से सुनेगा, रिस्पांस देगा तो गुनाह होगा, और अगर वो कराहत का इज़हार कर ले, कोई हीला बहाना बना ले, सुनता भी रहे तो कोई, या चुप करके सुन ले, कोई रिएक्शन ना करे तो भी कोई हरी नहीं। अच्छा, चुप करके सुनने से भी चुप कर, अब तो मजबूरी है। अब मसलन मैं तो किसी नशिस्त में बैठ नहीं सकता हूं, मुझे आज तक याद नहीं है कि मैं बैठा हूं और गीबत ना हुई हो, हत्ता कि जुमा के बाद। आप बताएं, जुमा के बाद 10 दफा तो टोकना पड़ता है, तो मैं क्या करूं फिर? या तो मैं फिर छोड़ दूं, अमरीका ही छोड़ दूं, या फिर मजबूरी है मेरी, मैं इधर तवज्जो कर लेता हूं, कुरान हाथ में पकड़ लेता हूं, बहाना बना लेता हूं कि इस्तिखारा कुछ कर रहा हूं, कर लेता हूं, झूठ तो नहीं, इस्तिखारा शुरू कर देता हूं। अगर समझेगा ठीक है तो ये थोड़ा बहुत उठ के चले गए, मैं इखलास करने के बहाने चले गए, तो ला वो तो खैर कहाँ पड़ेंगे, अमेरिका वाले कहाँ पड़ेंगे? इतनी जरूरत किस में, इतनी जरूरत किस में? आज तक कभी देखा है आपने? हाजी के रियासतों में बहुत पढ़ा है ना? ठीक है, वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह हौकला है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलीय्यिल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बस आखिरी बात करें, आपका खाना आ गया, कितने मिनट हुए? 25, बस 5 मिनट और पढ़ ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिरू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। इसमें भी एक अजीब हुक्म है, ऐ ईमान वालो, अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, खर्च करो उसमें से जो तुमने कमाया हो
اور پاک ہو. چوری کر کے خرچ نہ کرو. چوری کر کے یہ کالے کھڑے ہوتے ہیں, چوری کر کے فریج دے دیتے ہیں آپ کو $10 میں. چوری کر کے رعایت نہ کرو. اگر آپ کو علم نہیں ہے, یہ چوری علم نہیں ہے تو ٹھیک ہے, بائی کرنا جائے گا. علم میں تو پھر ٹھیک جائز ہے. ہو سکتا ہے کسی نے پھینکا ہو. ہم جو پھینکتے ہیں یہاں کئی دفعہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. میں نے کئی دفعہ وہ پھینک دیا اپنا وہ جو جی پی ایس ہے پرانا ہو گیا, پھینک دیا, انہوں نے آگے $5 میں بیچ دیا. کوئی نہیں بیچتے, نہیں بہت کم بیچتے. چوری کرتے تو بالکل ڈالے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ یہ جو مشین نہیں ہوتی ہے داڑھی بنانے والی, یہ ایک 2 کالے کھڑے تھے فیلاڈیلفیا میں جا رہا تھا یہاں سے پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو رات کو چلا جاتا ہوں, رات ہوٹل میں ٹھہر جاتا تھا. اس وقت کمرہ نہیں تھا, پھر کمرہ لیا, پھر خیر کمرہ ختم ہو گیا. تو ہوٹل کے قریب میں نے فروٹ لینا تھا, دودھ اور فروٹ. تو وہاں پر 2 کالے آئے, انہوں نے کہا کہ $10 میں یہ مشین لے لو. وہ $70-80 کی ہے, پوری کٹ ہے پوری. تو میں نے کہا اچھی بات ہے, لے لی میں نے کہا چوری کی تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں سویئر ٹو گارڈ چوری کی نہیں ہے. ابھی میں گاڑی میں بیٹھا نہیں تھا کہ پولیس آ گئی. پولیس کیا, سیکورٹی والے, انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی آپ نے یہ جو لی ہے یہ ہمارے اسٹور سے چوری ہوئی ہے, ہمارے کیمرے نے پکڑا. تو میں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا پھر وہ آپ دے دیں, بس ہمیں دے دیں, ہم آپ کو پیسے دے دیتے. تو انہوں نے مجھے پیسے دے دیے $10 اور انہوں نے مجھ سے لے لی, اور وہ سامنے جا رہے تھے لڑکے, ان کو پکڑ لیا. تو اگر چوری کا ہے تو آپ نہ لیں, حرام ہے. بالکل جرم ہے. نہیں اگر چوری کا ہے تو پھر جرم ہے, چوری کا نہیں ہے تو کوئی جرم نہیں. آپ کو چیز سستی بیچ سکتے ہیں. چوری کا لے رہے ہیں آپ بھی ڈیفالٹ ہے, کیونکہ آپ ٹیکس نہیں فائل کرے گورنمنٹ کا. نہیں, اگر آپ کو پتہ نہیں ہے چھوٹی موٹی چیز میں کوئی جرم نہیں ہے. بڑی لمبی چیز لیں گے تو ٹیکس ہوگا اس میں. چھوٹی موٹی چیزوں میں ٹیکس ہوتا ہی نہیں. ڈیلیوری میں ٹیکس ہی نہیں ہے بہت ساری چیزوں پہ. ڈیلیوری میں سبزیاں وبزیاں جو سب فری میں, ٹیکس ہی نہیں, ٹیکس فری ہے. اسٹیٹ پوری فیڈرل میں کم ہے, آلموسٹ ہے ہی نہیں. اس دن میں نے ایک چیز لی تھی آپ کے یہاں $55 کی ملتی ہے, میں نے $15 ملی وہاں سے. زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی آپ صرف فیلاڈیلفیا سے مال لے آئیں اور یہاں کے 99 اسٹور پہ بیچ دیں تو آپ ایک ٹرپ میں کم از کم $200-300 بچا لیں گے. مگر ہمارے ملک میں تو کام نہیں نہ کرنا, محنت کرتے نہیں. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ میٹرو آپ لے آئے ناشتہ لے, میٹرو کارڈ نہیں, جو اگر اس کو آپ کے پاس میٹرو کارڈ ہے نا, آپ مثلا میں اور بھائی صاحب جا رہے ہیں, ان نون ہے, میں ان کے لیے سوائپ نہیں کر سکتا کہ یہ مجھے پیسے دے دیں. وہ تو انلیگل ہے, وہ تو بالکل انلیگل ہے, کیونکہ وہ تو آپ کے لیے, وہ تو ہاں جی, تو آپ کے لیے بالکل صحیح ہے, وہ درست ہے. وہ ہے. اگر یہ خان صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے, اگر آپ بڑا سودا کر رہے ہیں, 5-10-15 کی بات بھی اس کی کوئی نہیں, بڑا سودا اگر کر رہے ہیں تو واقعی آپ مجرم ہوں گے, تو آپ ٹیکس پے نہیں کر رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے آپ کی بات. ادھر سے ادھر لا کر بیچنا منع ہے. ہاں کہیں وہ نہیں ہے, اب نام نہیں لیتا, یہ بڑھاتے ہیں ایک صاحب, ابھی سنڈے کو بھی آئیں گے, موٹے سے میرے دوست ہیں, پکڑے گئے تھے, ان میں بہت بڑا جرمانہ ہو گیا. آ رہے آگے وہ گئے ہوئے تھے پاکستان, انہیں بہت بڑا مال بنایا ہے وہاں پر حلال کے پیسے کا, انشاءاللہ کل آ رہے. اچھا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا من طیبات ما کسبتم, خرچ کرو اس میں سے جو طیبات میں ہو, اور ما کسبتم جسے تم نے کمایا ہو. یہ دوسروں کی کمائی پہ بادشاہ نہ بنو, شیر نہ بنو. ومما اخرجنا لکم من الارض, اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا اس کو خرچ کرو رائے خدا. زمیندار ہو, سبزی خرچ کرو, یا خرید لو سبزی, کسی غریب کو پہنچا دو. فروٹ لے لو مثلا, پہنچا دو کسی کو. یہ ہمارا ایک کاظم چٹھا تھا بیچارہ جو فروٹ لاتا تھا, اس کے بعد تو ہم پوری قوم کبھی آج تک کسی نے فروٹ لا کے نہیں دیا, سوائے آگا 1-2 دفعہ بیچارے, وہ ان کی بیگم نے, وہ بھی فروٹ آگا کون لا کے دیتا ہے.
حالانکہ لانا چاہیے فروٹ، تھوڑا بہت لانا چاہیے، استاد کے لیے تو لانا چاہیے نا. صاحب بھی لاتے رہے ہیں. کہاں لاتے رہے، وہ بہت پرانی بات ہوگی. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ. تیمم کو تیمم کیوں کہتے ہیں؟ تیمم بیسیکلی ہوتا ہے ارادہ، قصد. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور خبیث کا ارادہ نہ کرو. سوچو بھی نہیں کہ خبیث نجس شے کو خرچ کرو گے راہ خدا میں. شراب، ایک صاحب میں جا رہا تھا یہاں سے، گھر والے بھی ساتھ تھے اتفاق سے، تو ایک صاحب شراب خانے سے نکل رہے تھے. ہم تو خیر حسن ظن کرتے ہیں، ہم تو کبھی برا نہیں سوچتے، شاید کوارٹر لینے گئے ہوں، کوارٹر گاڑی میں ڈالنے کے لیے لینے گئے، اور کیا پتا، خدا بہتر جانتا ہے. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ بھئی شرابی لینے گئے تھے. مگر وہ بیچاروں کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. اچھا ہم نے دیکھی بھی نہیں، یقین کریں، مگر لوگ ایسے بے وقوف ہے کہ شراب کی بوتل دکھا کے کہتے ہیں کہ محسوس نہ کرنا حضور پاکستان سے کوئی مہمان آیا ان کے لیے، باقاعدہ بتا دیا. ہاں، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، پاکستان سے آنے والے وزیروں کے لیے شراب کا ارادہ نہ کرو، خرچ نہ کرو، نجس خرچ نہ کرنا، خبیث خرچ نہ کرنا. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، خبیث میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، خبیث میں سے ارادہ نہ کرو، سوچو بھی نہ. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم اپنی خوشی سے لینے والے نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اللہ اس کی تم اپنی آنکھیں بند کر لو. تم ہو سمجھدار، آنکھیں بند کر لو، پاگل ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ عقل کے، تب تو حرکت کرو گے، ورنہ دوسروں کی خاطر کیوں جہنم سے ہرو گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ، تحقیق اللہ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے. اب انشاءاللہ یہ درس میں کل آئے گا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے فقر کا، ڈراتا ہے تمہیں. تم نے اگر مسجد کو دے دیا بھوکے ہو جاؤ، تم نے اگر یتیم فقیر کو دے دیا تو ہاں شاباش، یہ شیطان کے حربے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور کہتا ہے نکرے پہن کے پھرو، شرابیں پیو، عورتیں تاڑو، لڑکیاں. کل وہ بیچاری ایک بچی آئی تھی، اگر آپ تھے ادھر جو، وہ ایک بچی جو آئی تھی میری بیوی کے ساتھ گئی کھانا کھانے. اس نے مجھے کہا کہ انکل میں حیران ہوں، 4 سٹورز میں گئی ہوں، ہر بندہ مجھے دیکھ رہا ہے جیسے انہوں نے کوئی عورت دیکھی نا. بتائیے، اتنی شرم آئی مجھے. ہر بندہ دیسی سٹور والا، پاکستانی سٹور کی بات کر رہے ہیں، وہی بھوکے وہی ہوتے ہیں پاکستانی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے لڑکیاں تارو، شرابیں پیو، نعوذ باللہ من ذالک، غیبتیں کرو، جھوٹ بولو، 2 نمبر کے علامات ملا کے شرک کرواؤ، اللہ کی ایسی تیسی پھرواؤ، نعوذ باللہ من ذالک ہے. ہاں، نقل کفر کو شاباش. وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ معاف کرے گا اور اچھا رزق دے گا، فضل. اللہ کا وعدہ مانو گے یا شیطان کا؟ اللہ کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، میں فضل کروں گا، میں معاف کر دوں گا تمہیں. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ وسعت بھی رکھتا ہے، جتنا چاہے دے. اللہ جانتا بھی ہے کہ کہاں تم ڈنڈی مار رہے ہو. یا اللہ آج کے درس کا ثواب حاجی محمد نذیر چٹھا کے مرحومین، خاص طور پہ ان کے چچا غلام نبی چٹھا، سید سخی حسین شاہ کے والدین شریفین زوجہ مرحومہ اور عبد الرشید صاحب، سید ذاکر آل محمد سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین، زبیر گوندل کے مرحومین، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین، میرے مرحومین، رضوان اللہ خان کے مرحومین، آغا مختار حسین کے مرحومین کو احسال فرما اور ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما. اختر عباس کے مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما، اور حاضرین
नाजरीन नाजरात, देखने सुनने वालों के रिस्क माल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम सबको खुदामुल कुरान में शुमार कर, हम सबको अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने वालों में शुमार फरमा। हमें गीबतों से, तोहमतों से, आंखों के गुनाह से, दिल के गुनाह से, फिक्र के गुनाह से, हमारी कौम को शराब वगैरह से, हमारे जवान बच्चों को ड्रग वगैरह से महफूज फरमा। या अल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, यमन के हालात सुधार दे, शाम इराक में दाइश का खात्मा फरमा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन वगैरह में अलकायदा का खात्मा फरमा, यमन में अलकायदा का खात्मा फरमा, सऊदी अरब को होश के नाखुन लेने की तौफीक अता फरमा। इमाम काबा जिसने आडियो के जरिए शियों के खिलाफ टकरा जाने का फतवा दिया है, इमाम काबा को होश के नाखुन लेने की तौफीक अता कर, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कल इंशाअल्लाह 5:45 बजे दर्स शुरू हो जाएगा, 5:30 फजर की नमाज। आज दिन में क्लास है 3 बजे, बिल्कुल आएंगे। वो उनकी हाउस की